ہم نے دیکھا آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان لازماً خسارے میں ہے، بہت نقصان میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک عام ہمیں آیت لگتی ہے، ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو جو اللہ کے الفاظ ہیں نا، ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہم سے کلام کریں۔ تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن پاک، قرآن حکیم، جو ہمارے دلوں میں نور بھرتا ہے، ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو لائٹلی نہیں لینا، ان کے الفاظ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں جو لفظ لکھا ہے اس پہ سوچ و بچار کرنی ہے۔ اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، آپ اس کو پھر کوشش کریں کہ آپ اس کی تفسیر سیکھیں، اور تفسیر لرن کرنا بہت کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے آن لائن، آپ کو آرام سے تفسیر مل جائے گی۔ جب آپ تفسیر کر چکے ہیں، پھر آپ کسی اور اسکالر کے ساتھ تفسیر کریں، اور آپ یقین کریں، یہ میرا آپ سے ایک وعدہ ہے، ایک میں کنفرم آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک اگر کام کو کمپلیٹ کر لیا تو اس کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن قرآن کو لے کے یہ بات ہماری جو ہے وہ بالکل پوری نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر آپ ایک اسکالر سے جب کمپلیٹ کر کے، جب آپ فار ایگزامپل آپ سیم سورہ جو ہے سورہ یاسین ہے، وہ آپ ایک اسکالر کے ساتھ کریں، پھر اس سورہ کو آپ کسی اور اسکالر کے ساتھ کریں، وہ آپ کو کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینگل سے اس سورہ کو ایکسپلین کریں گے، اور وہ ساری باتیں ریلیونٹ ہوں گی۔ اسی طرح کسی تھرڈ اسکالر کے ساتھ آپ کریں گے، کیونکہ میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے، یہ جو نوٹس ہیں سورۃ العصر کے، یہ کسی ایک اسکالر کے نوٹس نہیں ہیں، یہ 5 ڈفرینٹ اسکالرس کے نوٹس ہیں، اور ان اسکالرس نے آگے مجھے نہیں پتا کتنے اسکالرس کو کوٹ کیا ہے، ان کی باتوں کا جو نچوڑ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، وہ ہمیں بتائے۔ تو یہ جو ہے ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت خاص علم ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو، جو علماء دین ہیں ہمارے اسکالرس کو دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب ہم اس دور میں ہیں ٹیکنالوجی میں، جہاں ہم اس علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بالکل گھر بیٹھ کے آرام سے۔ تو ہمیں اپنے وقت کا جو ہے فائدہ بہترین طریقے سے اٹھانا ہے۔ ہمیں کون سا کوئی ٹریول کر کے، جیسے بغداد سے چل کے وہ مدینہ آتے تھے، کتنے مہینوں کی مسافت پہ ایک چھوٹی سی بات پوچھنے کے لیے کہ حدیث تھی، ریفرنس کیا تھا۔ ہمیں کون سا کوئی کتابیں لکھنی ہیں، ہمیں تو قرآن پاک کے معنی جاننے ہیں۔ تو جتنی انسان کی ایفرٹ ہوگی دنیا میں، پھر انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی اس کے لیے اجر دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات کنیکٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ خسر لفظ سے، کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اثر، انسان اور خسر بتا رہے ہیں، تو ان الفاظ کی جو ڈیپتھ ہے ہمیں ان کو لائٹ نہیں لینا۔ جیسے فار ایگزامپل ہمیں واٹس ایپ کے ٹیکسٹ آتے ہیں، تو یا ہمیں کوئی فار ایگزامپل انسان ہمیں واٹس ایپ پہ ہیپی برتھ ڈے وش کر دیتا ہے، یا ایک انسان ہے، اس کے برعکس ایک انسان ہے جو ہمیں عید کارڈ ہاتھ سے بنا کر دیتا ہے۔ کوئی ہمیں واٹس ایپ پہ عید مبارک وش کر رہا ہے، برتھ ڈے وش کر رہا ہے، جو بھی لوگ کرتے ہیں، اور ایک شخص ہے جو ہمارے لیے ہاتھ سے عید کارڈ بنا رہا ہے یا ہاتھ سے رمضان مبارک بنا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہاتھ والا کارڈ ہے نا، اس کو ہم کتنے امپورٹنس دیتے ہیں۔ کوئی میں آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ کی بجائے ہاتھ سے خط لکھتا ہے، تو ہم اس خط کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بہت قیمتی ہے بھائی، آج کل کے زمانے میں نہیں کوئی کسی کو خط لکھتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ہم اس کو قرآن پاک کو ہم اتنا پریشیس سمجھ کے اس کو ہم بالکل غلاف میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو غلافوں میں سے نکال کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو بار بار کھولنا ہے۔ اگر ہمارا قرآن پاک سے اتنا رشتہ بانڈ اسٹرانگ ہوگا، تو پھر ہم اس کے جو ہے پریسائز ڈیپ میننگ سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ مکہ کے دور کا قرآن پاک ہے۔ اس زمانے کی عربی ڈیفرنٹ تھی، اب جو ہم نے عربی سمجھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ لکھنؤ والوں کی اردو ہم سے مختلف ہے جو ہماری اردو ہے، تو اگر وہ اپنی صحیح لکھنؤ والی اردو بولیں گے یا دہلی والے بولیں گے، تو ہماری ان سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اسی طرح ان الفاظ کی ڈیپتھ کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے بار بار اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہے، کس اسکالر نے کیا بات کہی ہے۔ اس سے ہماری اپنی خود جو ویژن ہے وہ کلیئر ہوگی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور محبت کرنے لگے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب کرنے لگے ہیں۔ پہلے جو ہمارے دل میں بے چینی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں امام راضی کا ایک بہت انٹرسٹنگ کال ہے، وہ بتاتے ہیں کہ سورۃ العصر کا مطلب میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ وہ برف بیچنے والا یہ آوازیں لگا رہا تھا، بازار میں تھا، آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے، اور وہ بار بار یہی صدا لگا رہا تھا۔ یعنی کہ جو برف بیچنے والا تھا، وہ ایک شخص، وہ یہ دعا کر رہا تھا، صدا لگا رہا تھا کہ ایک رحم کرو اس شخص پہ جس کا اثاثہ گھل رہا ہے۔ تو اس شخص کا
یعنی کہ وہ اپنی بات کر رہا تھا کہ میرا اثاثہ یعنی کہ جو برف ہے وہ گھلتی جا رہی ہے، تو مجھ سے خرید لو فوراً۔ تو وہ کہتے ہیں امام کہ اس کی یہ پکار سن کے میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح یہ برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے، اور انسان اگر اپنے زندگی کو صحیح کاموں میں نہ لگائے تو یہی اس کی زندگی کا خسر ہے، یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو برف کی اگزامپل، جب برف میلٹ ہوتی ہے کتنی جلدی میلٹ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر حضرت امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ہم کہتے ہیں ہم خود کو انسان، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم محض دنوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو۔ جس طرح وہ دن گزرتے جاتے ہیں، زندگی کا تمہارا ایک حصہ گزرتا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایک زندگی جی ہے 50 ایئرس کی، 60 ایئرس، 70 ایئرس کو، 70 ایئرس کو آپ ایک سال میں جتنے دن ہوتے ہیں 365 آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے پاس آنسر ہے تو آپ وہ ٹوٹل آپ کی زندگی وہ ہے، آپ خود انسان وہ ہیں، تو آپ کی وہ زندگی ہے۔ ہر روز جب وہ دن گزرتا جا رہا ہے تو آپ کا ایک حصہ آپ کی زندگی نہیں کہ آپ خود گزر رہے ہیں، آپ گزرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اسکالرز ہیں ان کی بات ڈیپ ہوتی ہے، لیکن جو مطلب ہے بتانے کا وہ انسان کو یہی ہے کہ ہر گزرنے والا پل دو چیزیں کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہر گزرنے والے پل کے ساتھ ہمارے عمل میں کمی آتی جا رہی ہے، یعنی وقت عمل کم ہو رہا ہے ہمارا، اور دوسرا ہماری یعنی کہ ہمارے پاس کام کرنے کی، ایکشنز کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اینڈ سیکنڈلی نمبر 2 ہماری مہلت کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کی جتنی اللہ نے مہلت لکھی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کا بہترین جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی انسٹرکشن ہیں اس کے حساب سے خاسر نہ بنیں، خسران میں نہ جائیں اور نقصان میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب وقت کی اگزامپل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت کی اگزامپل اس لیے لے رہے ہیں کہ رائز اینڈ فال آف نیشنز، یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے لیں گے کہ جو نیشنز تھیں ان کا رائز اینڈ فال ہوا، زوال ہوا۔ تو انسان کی زندگی میں فیزز آتے ہیں، ایک دم سے انسان عروج پہ نہیں چلا جاتا۔ اسی طرح نیشنز بھی پہلے عروج پہ جاتی گئیں پھر ان کا زوال آیا۔ انسان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں انسان کا ذکر ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فیز کیا ہے۔ ہم لوگ 5 فیزز میں زندہ رہتے ہیں، 5 فیزز ہیں ہماری زندگی کی۔ پہلی فیز ہے عالم ارواح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزیں بنانے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے ہماری روحوں کو بنایا۔ وہ انفینٹ ٹائم تھا، وہ کیا تھا، وہ علم غیب ہے، لیکن یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اس علم غیب کا تھوڑا سا اشارہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا، ہماری روحوں کو، اور ان کو عالم ارواح یعنی کہ روحوں کے عالم میں رکھ دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فلاں سال میں یہ شخص بورن ہوگا، فلاں سال میں اس بچے کی پیدائش ہوگی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں فرشتوں کو تو وہ اس روح کو عالم ارواح میں سے لے کر آ کے سیکنڈ فیز میں لاتے ہیں، اور سیکنڈ فیز کیا ہے؟ رحم مادر۔ اس کے اندر 9 مہینے، 9 مہینوں سے کم، 9 مہینوں سے زیادہ کے لیے ہم رکتے ہیں۔ یہ ہماری سیکنڈ فیز ہے، رحم مادر۔ پھر ہماری تھرڈ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا وقت ہوتا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت کم، 1 سانس لیتے ہیں، 2 سانس لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ مہینے رہتے ہیں، کچھ بچے ٹوڈلرز ایج میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ ٹین ایجرز میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائم سپین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ہے عالم دنیا۔ اس عالم دنیا کے بعد نمبر 3 فیز کے بعد ہم جاتے ہیں 4تھ سٹیج میں، اور وہ ہے جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اصل میں ڈیتھ کیا ہے؟ اس جہان میں ہماری آنکھ بند ہوئی اور عالم برزخ 4تھ جہان میں، 4تھی سٹیج میں، فیز میں ہماری آنکھ کھلی، عالم برزخ۔ وہ جگہ کیا ہے؟ وہاں پہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، ایک ایسی ڈائمنشن ہے، وہ بھی عالم غیب ہے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جب وفات پا جاتے ہیں تو ہم عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں ہماری روحیں۔ ہمیں قبر میں دکھا دیا جاتا ہے کہ ہمارا انجام جنت ہوگا یا جہنم، لیکن حتمی فیصلہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتائیں گے۔
تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب ہم لوگ اٹھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہم لوگ سمجھیں گے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، آنکھ لگ گئی تھی عالم برزخ میں، لیکن ہمیں تب پتہ چلے گا کہ عالم برزخ میں وقت نہیں تھا، تو ہم نے اپنا وقت کا جو ٹریک ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی پڑھنے کا بھی ایون کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ارے 2 گھنٹے گزر گئے، میں تو سمجھا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے ہیں، کسی سے فون کال کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ارے 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم تو سمجھے ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی، تو ہم کیا ہے، ہمارا ٹائم ٹریک بھی لوز ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ففتھ جو سٹیج ہے، ففتھ اور فائنل اور فار ایور کی جو سٹیج ہے وہ ہے عالم آخرہ، عالم ارواح، رحم مادر، عالم دنیا، پھر عالم برزخ، اور آخری سٹیج ہے عالم آخرت، ڈے آف ریزریکشن، قیامت کا دن، ججمنٹ کا دن، جس دن فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم خسارے میں رہے یا ہم کامیاب ہوئے، ہم خاسر ہوئے یا ہم مفلح ہوئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے، یعنی کہ عالم دنیا جو سٹیج نمبر 3 ہے، یہ پرماننٹ ہے، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دہانی قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، اور اس کے اندر اگر تم لوگ اپنا نقصان کرو گے تو پھر وہ آخرت کا بھی نقصان اپنا کر بیٹھو گے۔ اس لیے اس چیز کے لیے ہمیں اپنے اپرچونیٹیز کو، ذہن کو ہر وقت کھلے رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے وقت کا بہترین یوز کریں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں سکسیس کا، وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ کیریئر، پروموشن، گھر، شادی، گیجٹس، برانڈ ہمارے پاس لیٹسٹ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، سکسیس کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ان کے علاوہ صحابہ اکرام کی سیرت ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی سیرت ہے، تابعین، تبع تابعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، اس طرح کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، وہ ہمارے لیے جو ہے اللہ کے لیے وہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے انسانوں میں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو برتنا، دنیا کو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، حلال طریقے سے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اعتدال پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، دنیا کو حلال مینز میں رہتے ہوئے انجوائے کریں، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا، کثرت میں مبتلا ہو جانا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وارن کرتے ہیں کہ کثرت میں مت پڑو، کیونکہ جو کثرت ہے وہ ہمیں لے جائے گی آخرت میں تباہی کی طرف، بربادی اور نقصان کی طرف۔ تو یہ سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا چینج کر دیتا ہے وے آف انڈرسٹینڈنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ، سکسیس کی ڈیفینیشن چینج کر دیتی ہے ہمارے مائنڈ میں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنے والی اگلی آیت ہے اس کے اندر 4 کوالٹیز مینشن کی ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا باس ہمیں 4 ٹاسک دیتا ہے، اور اگر ہم ان 4 ٹاسک میں کیا کرتے ہیں، 2 ٹاسک کرتے ہیں، تو وہ باس کیا کرے گا؟ کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا ہماری اسائنمنٹ کو یا ہمارے پروجیکٹ کو؟ نہیں، وہ ہمیں فائر کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو ٹیچر ایگزام میں کہتا ہے کہ 4 کویسچنز آر کمپلسری، اور آپ صرف 1 کویسچن اٹیمپٹ کر لیں یا 2 کویسچن اٹیمپٹ کر لیں، تو کیا آپ پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم پاس نہیں ہو سکتے، ہم فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں 4 خاص کوالٹیز آنے والی آیت میں بتا رہے ہیں، وہ چاروں کوالٹیز کمپلسری ہیں، لازم ہیں، تاکہ ہم منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے، پاسنگ مارکس ہیں دنیا کے، اس میں سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اور جانے سے پہلے ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہیں ان کو ہمیں یہ چانس دیا ہے، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بتائے ہیں، جو ڈفرینٹ طریقے بتائے ہیں، یہ ہمیں ایک چانس ملا ہے کہ وہ لوگ تو چلے گئے اپنے چانس کو گوا کے، ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم کس طرح اچھے کام کر سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، ہمسائے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے آگے سے دوست ہیں، تو یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ انسان جو ہے ایموشنلی یا فزیکلی جو ہے وہ سفر کرتا ہے، خسر میں اس لیے ہے، یعنی کہ لاس ہے میں ہے، کیونکہ جانوروں سے زیادہ۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے ایون گرینڈ چلڈرن کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ لگتا ہے نا، ایون ان کو ویکسینیشن کا انجیکشن بھی لگا، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بہتری کے لیے، پھر بھی ہم ان کے لیے سوری فیل کرتے ہیں، حالانکہ جانوروں میں یہ ایموشنز نہیں ہیں۔
تو وہ اس کوئی غم میں گھلتے نہیں، وہ تو اپنے بچوں کو بھی پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ پالتے ہیں پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی میملز کی بات ہے، جو یہ فشز ہیں یا دوسرے اینیملز ہیں وہ تو اپنے ایگز کو ایک جگہ چھوڑ کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے انسان کے دل میں، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس محبت میں بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں بیلنس نہیں رہا وہاں پہ ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم بے چین رہتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک لاس ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی اینٹی ڈپریسنٹس پہ آ جاتے ہیں یا ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو اس طرح بھی دیکھیں کہ دنیا کی تمام نیشنز اور کی سویلائزیشنز کی جو ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ تمام جو ہسٹری ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل بتا رہے ہیں کہ یہ جو پوری ہسٹری ہے اس کے ہم اینڈ آف ٹائمز میں جی رہے ہیں، تو ہم قیامت کے پاس ہیں۔ والعصر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل قیامت کے پاس ہیں، کیونکہ وہ پورا دن کا حصہ تھا۔ فار ایگزامپل ایک دن ہے، وہ دن کا پورا حصہ تھا، عصر تک آنے تک جو ان قوموں کے ساتھ بیت گیا، ہم لوگ عصر ہیں، ہم یہ جنریشن عصر کا ٹائم ہے، اور عصر کے بعد کتنا کم ٹائم رہ جاتا ہے جب سورج نے غروب ہونا ہوتا ہے اور جب تاریکی نے آنا ہوتا ہے، جو قیامت کی ہولناکی ہے جو اس کا ہے، تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ جو تاریکی آنے والی ہے، یعنی کہ ایک قیامت کا دن جو آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنی درستگی کر لیں، اگر ہم نے کوئی بھی گناہ کیے ہیں ہم اس کے لیے استغفار کریں، اور بار بار اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی نیکسٹ آیا جو آ رہی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ سورۃ العصر کی آیت نمبر 2 ان الانسان لفی خسر کی تھی، اور اس کے علاوہ سورۃ القیامہ جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ سورۃ القیامہ کا میں صرف ترجمہ پڑھوں گی۔ جب ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو الفاظ کے میننگز کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ الفاظ پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ چونک جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں سورۃ القیامہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں اپنے اوپر ملامت کرنے والے دل کی قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 3، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں نہ جوڑ سکیں گے، یعنی کہ ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں ہم قادر نہیں ہیں اس کو پورا کا پورا درست کر دینے میں؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے آگے کو بھی وہ گناہ کرتا رہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ انسان کرتا رہے۔ پوچھتا ہے، یعنی کہ انسان پوچھتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کب آئے گا روز قیامت، یعنی ہم پوچھتے ہیں نا ڈے آف ججمنٹ کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا، یقول الانسان یومئذ این مفر، پھر کہے گا انسان آج کے دن ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب کی طرف تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں ینب الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور وہ جتلا دیا جائے گا، اس کو بتلا دیا جائے گا، اس کو بتا دیا، نبا یعنی نبا دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ آج کے دن، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے دنیا میں پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی جان پر باخبر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ انسان اچھی طرح جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، وہ اچھائیاں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے، دن کے وقت وہ سب کے سامنے مومن بنے، تنہائیوں میں وہ کیا کر رہا ہے، اس کی تنہائیاں کتنی پاک ہیں، ہر انسان باخبر ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ جتنے مرضی عذر کر دے، ہیلے پیش کر دے۔ تو یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سے 15 ہے، میں نے جلدی میں تلاوت کی کیونکہ آگے آخری آیا آ رہی ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن اس سورہ کو اگر آپ وقت نکال کے آرام سے پڑھیں، اس کے ترجمے پہ انگلی رکھیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی جو سورۃ القیامہ ہے ہمیں کیا اتنا اہم میسج دے رہی ہے، اور اس کے آگے جو آیات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی کہ انسان کا جو وقت نزا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وقت نزا انسان جو ہے بتائے، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھنے بتاؤ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اپنے جادو سے انسان کی حالت نزا کا وقت جو ہے وہ روک سکتا ہے؟ جب اس کا موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے تو وہ نہیں ٹل سکتا۔ اور آخر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ القیامہ کی، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًّا، کہ کیا انسان گمان کرتا ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ پوری سورہ انسان کے بارے میں ہے۔ یہ ایک اور سورہ ہے جس کا ٹاپک قیامہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار اس لفظ انسان کو استعمال کیا ہے۔ ہر آیت کی، ہر 2 آیات کے بعد انسان آ رہا ہے کہ کیا انسان سمجھتا ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کیا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے اوپر خود ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ کیا معنی ہوا ہے اس سورہ کا، اس آیت کا؟ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو نامہ اعمال ہاتھ میں دیں گے، ہمارا رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، تو اپنے نفس پہ سب سے بڑا آج حساب کرنے والا، کیلکولیشنز کرنے والا خود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی نیکیاں بھول تو نہیں گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسٹرا گناہ تو نہیں لکھ لیا؟ ہمارے ذہن میں بہت سوال آئیں گے، بہت شکوک آئیں گے، ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ وہ میری نیکی وہ کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو میں نے اسی وقت ختم کر دی تھی جب تم نے وہ نیکی جتا دی تھی، اور وہ تو تم نے جب حسد کیا تھا تبھی تمہاری نیکی غائب کر دی گئی تھی۔ تو جیسے اسکول میں بھی ٹیچر کبھی کبھی جب کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں آپ اپنی سیلف کریکشن خود کریں، سیلف کیلکولیشن، سیلف انالیسس خود کریں، اپنے نیمز نمبرز کا ان کو کیلکولیٹ کریں، تو ہم خود اپنی مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے مارکڈ رزلٹ ہمیں دیں گے اور کہیں گے پڑھو اپنے اعمال نامے کو، نظر آ رہا ہے تمہیں، خود اپنا حساب کرو اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت کے اندر بتاتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، من اہتدی فانما یہدی لنفسی، تو جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے ہدایت پائی۔ اگر ہم ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی ہدایت پاتے ہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ صرف اپنے لیے گمراہ ہوا، وہ گمراہی کے راستے میں پڑا تو وہ گمراہی میں آگے چلا گیا، وہ اپنے لیے گمراہ ہو گیا تو وہ کتنی بری جگہ پہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی کا بھی۔ قیامت کا دن تو وہ ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ اس دوست نے ہمیں یہ فضول قسم کی فارورڈ پوسٹ بھیجی، اس میں ہمارا ٹائم، ہمارا اثر، ہمارا خسر بن گیا، ہمارا اتنا قیمتی وقت تھا، ہم وہ فضول قسم کی پوسٹ پڑھتے رہے، ہم وہ جوک پہ ہنستے رہے، ہمیں کسی نے ڈرامہ ریکمینڈ کیا ہم وہ ڈرامہ دیکھتے رہے، ہم کسی فضول پارٹی میں چلے گئے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے۔ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، کچھ مہلے دے دے، میں واپس چلا جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے دن میں نے وقت کو بھی ختم کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وقت کو پہلے چشمدید گواہ بنا کے لائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا انسانوں کو کہ اب وقت ختم ہو گیا، جو جنت والے ہیں وہ جنت میں رہ جائیں گے، اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع شناس بنائیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، اس کو غلط کاموں میں نہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیں کہ ہم اپنے وقت کو نہ مس یوز کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں، ہم ٹائم ویسٹرز نہ بنیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اگر گناہ نہ بھی کریں تو فضول قسم کے جو کاموں میں اپنی زندگی کو بڑھایا چڑھایا، اپنے کاموں کو ایکسٹینڈ کر لیا، اس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، اور ہم نے اس ڈوبنے سے ہم نے سطح پہ آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ تو یہ جو آیت نمبر 2 ہے یہ وارننگ کے لیے ہے، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وارننگ دی ہے اس آیت میں کہ جاگو، اٹھو، اپنے آپ کو بچاؤ اور الرٹ ہو جاؤ۔ پھر اب ہم چلیں گے آیت نمبر 3 کی طرف۔ آیت نمبر 3 آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس
مشکل سے، اس خسران سے کیسے نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، لوگوں کو بھی نکالنا ہے۔ اور وہ آیت امید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرنی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تک تو ہم نے پہنچنا ہی ہے۔ سورۃ الانشقاق میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 6 میں، اپنے رب کی طرف تو نے مشقت کر کے پہنچنا ہے۔ تو ہم مشقت کر کے جب پہنچے تو اپنے ساتھ اپنے بیگیج میں ہم نے کیا لے کے جانا ہے، ہمارے اعمال کے بیگیج میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ لازمی ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہمیں انٹرنس ملے گی، ہمارا ویزا کلیئرنس ہوگا، ہمیں انٹرنس ملے گی جنت میں جانے کے لیے، آخرت کی کلیئرنس ہمیں ملے گی۔ تو وہ جو آیت ہے وہ آیت نمبر 3 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ہوپ دلا رہے ہیں، ہمیں امید بتا رہے ہیں 4 کیٹیگریز مینشن کر کے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔